پیغمبر جملہ کہہ رہے ہیں کہ خانوادہ علی، خانوادہ اہل بیت، جو اس خانوادے سے محبت رکھتا ہے اسے کیا دیا کرتے ہیں؟ فرمایا کہ ہماری شفاعت اسے ملے گی جو علی اور خانوادہ علی ابن ابی طالب سے محبت کرے گا۔ اور پھر کہا کہ ہم کب کام آئیں گے؟ کہ جب قبر میں اتارے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے۔ جب قبر سے نکالے جا رہے ہوں گے علی ابن ابی طالب اور خانوادہ علی ابن ابی طالب کام آئیں گے۔ اور اس کے بعد یہ جملہ ملتا ہے کہ جب قبر سے نکالے جائیں گے، میدان حشر میں لائے جائیں گے، کوئی ہمت نہیں ہوگی کسی کے اندر کہ کسی کی مدد کرے، کہ جس کو قرآن نے اس انداز سے کوٹ کیا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ وصاحبتہ وبنیہ، کہ جب ایک دوسرے سے لوگ بھاگ رہے ہوں گے، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا، ماں اولاد سے بھاگ رہی ہوگی، اولاد والدین سے بھاگ رہے ہوں گے، اس مرحلے پر جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا تو میدان حشر میں اگر کوئی کام آنے والا ہوگا تو علی اور خانوادہ علی کام آنے والا ہوگا۔ میزان کے اوپر جب نامہ اعمال کے اندر کوئی چیز کام نہیں ہو رہی ہوگی، کوئی کام نہیں آنے والا ہوگا، علی اور اولاد علی اور خانوادہ علی کام آ رہا ہوگا۔ کہ پل صراط پر جب گزرنے کے لیے جا رہے ہوں گے، قدم ڈگمگا رہے ہوں گے، تمہارے قدم جھول کھا رہے ہوں گے، علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے۔ علی اور اولاد علی تمہارے قدموں کو سہارا دے کر لے کر چلے جائیں گے۔ اور اس جملے پر اپنی گفتگو کا اختتام کروں گا کہ معصوم کا پھر جملہ ملتا ہے کہ یاد رکھو، اس محبت کو اپنے دل کے اندر راسخ کر لو کہ اگر تمہارے اعمال کے اندر کجی بھی رہ گئی، اب یہ بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ تمہارے اعمال کے اندر اگر کجی بھی رہ گئی، کہیں سے انسان یہ تصور نہ کرے کہ اعمال کے بغیر میں چلا جاؤں گا تو میری شفاعت ہو جائے گی۔ اعمال کرے، اگر اعمال میں کوئی کوتاہی رہ گئی، اعمال میں کوئی کوتاہی رہ گئی، کوئی کمی رہ گئی، تو پھر اہل بیت شفاعت بھی کرنے والے ہیں، نجات بھی دلانے والے ہیں۔ اور اہل بیت کی نجات عجیب طرح کی نجات ہوگی کہ جو اہل بیت کی شفاعت کی بات کی جاتی ہے کہ اہل بیت شفیع ہوں گے، اور انسان روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کو ایسے پائے گا کہ واقعاً اسے احساس بھی نہیں ہوگا۔ جب کسی عالم ربانی سے سوال کیا گیا کہ روز قیامت اہل بیت کی شفاعت کیسی ہوگی، بڑی خوبصورت مثال انہوں نے دی، بڑی خوبصورت مثال دی، اور میں چاہتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر شیئر کروں تاکہ آپ کی علم کے اندر بھی اضافہ ہو اور آپ کی روحانیت کے اندر بھی اضافہ ہو کہ جب روز قیامت نامہ اعمال کو بانٹا جا رہا ہوگا، لوگوں کے اعمال کو چیک کیا جا رہا ہوگا، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اچھے اعمال کو انجام دیا ہے، بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو برے اعمال کے انجام دینے والے ہیں۔ اب جب اعمال کے پلڑے کو تولا جا رہا ہوگا، ہم جیسوں کا جب نامہ اعمال چیک کیا جائے گا تو جو اچھائی ہوں گی اس کا ثواب ملے گا، جو برائی ہوں گی اس کا گناہ ملے گا۔ بیلنس کر کے دیکھا جائے گا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر کیا بچا ہے۔ اور پھر جب حقوق و لباد کی بات آئے گی تو پھر دیکھا جائے گا کہ آیا ہم نے کس کا کتنا حق کھایا ہے۔ اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں ہوں گی تو وہ نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دی جائیں گی۔ وہ عالم ربانی کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، وہ جملہ فرماتے ہیں کہ جب ہم سب کے نامہ اعمال تقسیم کر دیے جائیں گے، کسی کے نامہ اعمال میں جنت لکھی جائے گی، کسی کے نامہ اعمال میں جہنم لکھی جائے گی، اور جب اہل بیت کے حساب و کتاب کا مرحلہ آئے گا تو پروردگار عالم یہ دیکھے گا، کیونکہ معصوم ہیں، گناہوں کی گنجائش نہیں ہے، جنہوں نے ظلم کیا ان کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ جب میں کسی کا حق کھاؤں گا تو میرے نامہ اعمال میں سے نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں گی، یا اگر کسی نے میرا حق کھایا ہے تو اس کی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں آ جائیں گی۔ ہم سب کا حساب کتاب ہونے کے بعد جب اہل بیت کی باری آئے گی، اہل بیت ہے معصوم، اہل بیت کے نامہ اعمال میں کسی قسم کا نعوذ باللہ من ذالک گناہ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، ترک اولیٰ کا کوئی شائبہ نہیں ہے، نیکیاں ہی نیکیاں موجود ہیں، کسی کا حق نہیں کھایا۔ جب اہل بیت کے دشمنان کے نامہ اعمال کو تولا جائے گا تو اس کے اندر ظلم ہی ظلم ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا۔ لہٰذا پروردگار عالم اس کو بیلنس کیا کرے گا کہ ان کے پاس تو اچھائی ہے نہیں، برائی بہت زیادہ ہے۔ اب پروردگار عالم یہ کرے گا کہ وہ افراد کے جو اہل بیت سے محبت رکھنے والے ہیں، اہل بیت پر جو ظلم ہوئے ہیں، اس ظلم کے بدلے کے اندر اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا، اہل بیت کے چاہنے اور ماننے والوں کی شفاعت کرتا رہے گا۔ روایت کا جملہ ہے کہ امیر کائنات کے سر پر لگائے جانے والی ایک ضربت پوری کائنات کے مومنین کی شفاعت کے لیے کافی قرار پائے گی، کہ وہ ایک ضربت جو امیر کائنات کے سر پہ لگائی گئی، وہ ایک ضربت کافی قرار پائے گی مومنین کی شفاعت کے لیے، کیونکہ جو مارنے والا ہے اس کے نامہ اعمال میں کوئی نیکی نہیں ہے،
کوئی نیکی نہیں ہے. لہذا جو ظلم اہل بیت پر ہوا اس ظلم کے بدلے میں مومنین کی شفاعت کو کیا جائے گا. لہذا معصوم فرماتے ہیں کہ جب روز قیامت کوئی بچانے والا نہ ہوگا اہل بیت اطہار شفاعت کریں گے.